غور فرما رہے ہو نا؟ جی ہاں، آواز بھی اچھی ہے تے ربائیاں دا خود شاعر ہاں تے پرانا ذاکر ہاں، 52 سال تھی گئے، لیکن میں چاہتا آیا جو ہاں تو کچھ نہ کچھ ایڈیاں چیزاں تھوڑی خدمت وچ عرض کراں جیڑیاں تہاڈی دنیا اور آخرت وچ کام آن۔ کیڑے راہ تے ٹر پے ہیں؟ سوچیندا نہیں، اپنی پہچان لیا کی تھی، دیکھ تو صحیح تو ہیں کون تے کریندا کیا پہ۔ ایک ربائی چرچ کیتا ہے، انسان دے واسطے لازمی ہے خود کو پہچان دا ہوئے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان دے واسطے لازمی ہے خود کو پہچان دا ہوئے، میں کون ہاں کیا ہاں کہیں بھیجے کن مننے جان دا ہوئے۔ میں کون ہاں، میں کیا ہاں، میں کو بھیجن والا کون ہے، کیا بھیجن والے دی پہچان میں کر لی؟ لیکن پہلے اپنی پہچان کرتے پھر بھیجن والے دی شناخت کرے سے نہ جیویں۔ جی اپنی پہچان نہیں کی تھی جو میں انسان ہاں یا کیا ہاں، یہ جو جملے ناکا اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا، قرآن تادا ہے جو بعض لوگ انسانہ دی شکل ہوندے لیکن حیوانہ نالو بھی گئے گزرے۔ میرے دوست اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو سجھان، میں کون ہاں، میں کو بھیجن والے بھیجا کیوں ہے، میری اس مختصر زندگی دا مقصد کیا ہے، میں یہ زندگی دے 4 دہاڑے گزارنے کی میں جڑے گزار گئے انہاں کولوں پوچھ، جڑے قبراں چلے گئے انہاں کولوں پوچھ، لیکن انہاں چوں تو ولدا کوئی نہیں تے کو دسے کون؟ وہ جی میں ایک ربائی میں اپنے آپ کو آکھا ہے، اس دیس نظر تنہا ونجڑی، اس دیس تنہا ونجڑی جت ویندے ہن ولدے نہیں، جڑے ویندے نا او خط لکھ دین، جڑے ویندے نا او خط لکھ دین، پیغام کوئی گھل دے نہیں۔ اپنے آپ کو پیدا کیویں خط لکھے، نہ چاندی چاننی نہ بجلی، نہیں چڑھ دے تے ڈھل دے نہیں، کوئی بال چراغ انہیرا ہے ہی، اگا کوئی دیوے بل دے نہیں۔ میرے دوست اتنا ہی دیوا بلے سے تو بل سی، ایویں ہے یا نہیں؟ اتھے چراغ روشن کرے سے اپنی قبر دا تا آگاں بل سی، جے اتھے نہ بلے سے تو آگاں کیا بل سی؟ کیا بالن دی کوشش کر رہی ہیں؟ اس پاسے متوجہ ہیں، تو راہی انجان تکوں کوئی علم نہیں منزل دا، نب کامل مرشد سمجھاوی جڑا رستہ حق باطل دا، 14 تاج محلاں وچ 100 رب دی رب نہیں ملدا، ہے گھر خالق دا قلب تیرا رکھ صاف تو بنگلہ دل دا۔ نعرہ حیدری، دل دا بنگلہ میلا، اپنا بنگلہ ستھرا، عدالت نہیں ظلم ہے، عدل نہیں ظلم ہے، جت اللہ رہندا ہے او جھا جو آدمی میلی رکھے۔ اللہ حدیث قدسی فرمائندا ہے جو میرا گھر ہے مومن دا دل، اللہ دا گھر کتے بھائی بولو؟ یہ دیکھو صحیح تو صدات نے دے سو تائیں میں پڑھساں، دے سو تائیں پڑھساں، میں تو پڑھ کے ہونے لنگ ویسا۔ سوچ میرے دوست، میں تیری خدمت عرض کیا پیا کریں دے، اپنی قبر کو روشن کر، انہاں پتراں، انہاں دھیاں، انہاں دوستاں، انہاں سجنا کم نہیں آمنا، ات تکو اندھی قبر جکڑ بن کے کلا سٹ کے والا سے فریاد کرے سے، او میرے بچڑو، او میرے دوستو، او میرے سجنوں، میں کو کیڑی ڈراکلی جا تے کلا چھوڑی ویندے ہو، تیری فریاد سننی کہیں نہ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو، ونجنا کیڑے پاسے ہا، تور کیڑے پاسے پیاں، کرنا کیا ہا، کریں دے کیا پہ ہاں، منزل کت ہائی تے کھڑے کیڑے موڑ تے ہیں۔
موڑ تو بے شمار آئیں گے، تھک نہ جانا، جدا نہ ہو جانا، زندگی درد سے عبارت ہے، زندگی سے خفا نہ ہو جانا۔ جوش ملی آبادی نے ایک مسدس بڑی وضاحت کی تھی اس آئے مجیدہ دی، پس تم کہاں جا رہے ہو مرحوم آدے، کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا۔ اے بندہ اللہ دا کیڑے پاسے وجنا ہوئی، کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا۔ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا۔ دیکھ کے سننا مرحوم جوش آدھے، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا۔ اگر تو حسینی ہے تو اپنے سر دی زینت کربلا دے مظلوم حسین دا کردار بنا لے، حسین دے کردار دا تاج اپنے سر تے پا لے۔ یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، اگر نہیں تو بتا دے یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جاؤ، یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا۔ اگر تو حسینی ہے تو پھر کیا کر، اٹھی کھڑا تھی یا انان ذہن عالم۔ ایک لاہور نہیں، جو شاید عالمین دے ذہن دیاں باغاں اپنے ہاتھ سے کر لے۔ تو جو حسینی ہے، حسین تو بہت بڑا انقلابی ہے، کیا تیرے چے جذبہ ہے یا انان ذہن عالم جانب حق موڑ دے؟ اگر یہ جذبہ نہیں تو جو شاید یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد والے محمد غلام کا صلوات۔ یہ جڑا انہا ہونے نعرہ اکھوائے، کاش اسا اسے نعرے تے غور چکر رہے ہیں۔ انہا کیا فرمائے؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت کیا معنی؟ حسینیت زندہ باد کا کیا معنی ہے؟ میں پہلے عرض کیتا ہے میں مولوی صاحب کی بلا نہیں ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں، میں تو ذاکر ہوں، جی ہاں، لیکن اتنا جاندہ جو حسینیت کا معنی کیا ہے، یزیدیت کا مطلب کیا ہے۔ حسینیت کا معنی میرے دوست اے ہے، جدہ اے آدن حسینیت تسا دیو زندہ باد، مطلب کیا؟ حسین زندہ باد۔ حسین دا پاک نام زندہ باد۔ صرف نام نہیں، حسین دا نام بھی زندہ باد اور حسین دا کام بھی زندہ باد۔ حسین دا نام بھی زندہ باد اور حسین دا، بول دے نہیں یار تو پتہ نہیں کاوڑے بیٹھے ہو۔ حسین دا نام بھی زندہ باد، حسین دا کام بھی زندہ باد، یزید دا نام بھی مردہ باد اور یزید دا کام بھی مردہ باد۔ یہ قوم کو دسو، لمبیاں چوڑیاں تقریراں ایجیاں نہ کرو جو کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہ قوم کو دسو جو حسینیت دا مطلب اے ہے، یزیدیت دا مطلب اے ہے، افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے پیدا الفت ہو، اس واسطے تیرے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ اے حسین تیری درد بھری کہانی اس واسطے سنوائی ویندیے جو یزید دا کردار مٹ ونجے تے تیرا کردار رواج پکڑے۔ لیکن کیا سارے کول ہے حسین دا کردار؟ بڑے ادب نال آکھساں، ناراضگی نال نہیں، کیا اساں حسین دے نقش قدم تے صحیح مانن چل رہے ہیں؟ پھر زبانی نعرے دا کیا معنی؟ حسینیت زندہ باد ہوتا یقیناً زندہ باد ہے، تے خود کتنا سبق حاصل کیتا ہے، تے اپنے آپ کو حسین دی سیرت یا حسین دے کردار دے سانچے کس قدر ڈھالا ہے۔ یزیدیت دے او برے افعال، او برے عادات و خصلات، او کتنے ہن جڑے تے ترک کیتے ہیں۔
زبانی میں وتا آدھا حسین زندہ باد یزید مرد آباد. کوئی یزید مرد آباد تھی ویسی؟ یزید دے افعال مرد آباد تھی ویسے؟ یزید دا کردار مرد آباد تھی ویسی؟ میں خود سوچا نظر حسین سوچا جو کوئی یزیدیت دے کردار میرے اپنے تو نہیں پائے رہے. کیا میں غلط فہمی دی وجہ تو میں کیا یزیدیت دا خود شکار تو نہیں تھی گیا؟ ممبر تے آمن والے کو دیکھے کیسا ہے اے یزیدیت دی وکالت کریں دے یا حسینیت دی وکالت کریں دے؟ مجلس لاونا کوئی مشکل نہیں. میں پہلے ہی تاری خدمت چرچ کیتا ہے تے مجلس لگ دی دا میں تا مفہوم ہی نہیں سمجھتا. لوگ دن لگی ہے تے نہیں لگی. وہ بھیڑا کیا لگی ہے جو غنا تے خوش تھی ونجے کوئی آدمی, جھوٹ تے روک ہوئے کوئی آدمی, تو لگ گئی مجلس. قرآن نہ سنے نہ پسند کرے, چنگیاں گلاں نہ سنے تو نہ جڑی. عجیب عجیب چیزاں سارے رواج پکڑ گئی ہیں. اور پھر اچھے پڑھے لکھے اکھیاں والے بندے, وڈیاں وڈیاں اکھیاں والے جنہاں دیاں 4 اکھیاں ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جدا کئی بندے دے دل ہی ساری محبت دا موتی پیدا تھی ویندے تو انہیاں 2 اکھی نہیں رہندیاں, انہیاں 4 اکھی تھی ویندیاں, 2 دل والیاں بھی کھل ویندیاں. تو میں آکساں جڑے امام حسین علیہ السلام کو منن والے انہاں دیاں 2 تے نہیں, انہاں دیاں تے 4 ہیں. ان میں انہاں وڈیاں وڈیاں اکھی والے کو کیا آکھا جنہاں کو نظر ہی کچھ نہیں آندا. اکھی وڈیاں وڈیاں موٹیاں تے 2 نہیں 4 ہیں, لیکن دے نہیں, نظر کچھ نہیں آتا. شاعر نے کیا خوب شعر لکھا ہے, جن کی آنکھیں تھیں انہیں بھی کچھ نظر آتا نہ تھا. جن کی آنکھیں تھیں, اور بعض لوگ تا عقل دے اندھے ہوئے نا, مردے ہوئے. اللہ قرآن فرمائے میرا رسول تیری دعوت او لوگ قبول کریں جڑے سنن والے کان رکھ دین تے عقل دے اندھے مردے وہ تیری آواز سن دے ہی نہیں. ہن مردیاں کو کوئی کیا سناوے, عقل دے اندھے کو کوئی کیا سناوے. سناواں تا اکھی والا کو سناواں. جن کی آنکھیں تھیں انہیں بھی کچھ نظر آتا نہ تھا. ایسے اندھے دیش میں ہم کیا بصارت مانگتے. تھکے بیٹھے ہو سو, اور وقت بھی تھوڑا ہے, پڑھنے والے ڈھیر ہیں. میں انشاءاللہ جلدی جلدی اپنے مطلب دے قریب آنا. ناراض تو نہیں تھے بیٹھے؟ صرف مجلس چون تھے نا میرا دوست, عالم ہے یا غیر عالم ہے, طالب علم ہے یا غیر طالب علم ہے, ازادار ہے یا بانی مجلس سے, جیڑے شعبے نال تعلق رکھ دے نا, جدہ اٹھے تا اپنے آپ تے ہکا سوال میں حقیر دی طرف کرنا ہی جو حسینیت زندہ باد دا معنی کیا ہے, یزیدیت مرد آباد دا مطلب کیا ہے. صرف یزید دا نام مرد آباد نہیں, او ملعون دا مر گیا مرد آباد ہو گیا نہیں. ہن جڑا یزیدیت مرد آباد آتے ہیں, یزید دا دین مرد آباد, یزید دا قانون مرد آباد, یزید دے عادات و خصلات مرد آباد, یزید دے افعال و کردار مرد آباد. حسین دا کردار زندہ باد, حسین دا دین زندہ باد, حسین دا نانا زندہ باد, حسین دا بابا زندہ باد, حسین دی اماں زندہ باد. اور جوش نے ایک مسدس کی گرج کیا خوب آنکھ ہے, تو نے لہو سے اے حسین ابن علی تیرا کیا کہنا, تو نے لہو سے شمع جلا دی اکول کی. اے حسین ابن علی تیں اپنے خون دے پاک قطراں دے نال انسانی عقلاں دیاں بتیاں بال دتیاں, انسانی عقلاں دے چراغ روشن کر دیتے. تو نے لہو سے شمع جلا دی اکول کی, ارے ہوتا نہ تو نبض نہ چلتی اصول کی. اے حسین تیرا کیا کہنا, تیں اپنے نانے دے مقدس اصول زندہ کیتے, تیں اپنے نانے دا دین زندہ کیتا ہے. اگر حسین نہ ہوں دے یقین جان ہوتا محمد مصطفیٰ والا دین نہ ہوتا. یہ تو حسین دا احسان ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے حسین نے اپنے نانے دا دین بچایا اور آن والی نسلوں کو قیامت تک وہ درس دیتا ہے جو اگر کوئی انسان چاہے اس راہ سے چل کے کامیاب اور سرخرو دنیا تو رخصت تھی سکے. صرف نام حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, میں
ٹھیک ہے زندہ باد سے مرد آباد پتہ ہی کوئی نہیں، میں کہ کو زندہ باد بیٹھا تھا کہ کو مرد آباد بیٹھا، میں علی ولی دا ملنگا جی، میں علی ولی دا محبہ جی، میں علی ولی دا شیعہ جی، میں مولا علی دا ذاکر ہاں جی، میں مولی ہاں۔ میرا سونا ہاں تو کیا ہے علی دا پیار ایویں رلدا سمجھی بتائیں۔ پرسوں تھی جنگ ایک مولی صاحب پہ پڑھن علی دی محبت، علی دی محبت، میں کہا میری گال سنو بھائی، محبت علی دی اللہ واجب کی تھی، علی ولی دی محبت اللہ واجب کی تھی، لیکن اے دی سستی دیا جیڑی اے کھڑا ہے نا جو سستی ہے، اے دی سستی نہیں۔ میں ربائی چ لکھیا ہا بہو مہنگئی پیار علی مولا دا، گل یاد رکھی او مستا، او مستا، او موالیا، او شیعہ، او محبہ، او ملنگا، بہو مہنگئی پیار علی مولا دا، گل یاد رکھی او مستا، ادی ادنا قیمت سولی ہے، اے پیار نہیں اتنا سستا۔ ایویں علی علی ودا کرے نہ وضو دا پتہ ہی، نہ نماز دا پتہ ہی، نہ طہارت دا پتہ ہی، ایویں علی علی ودا کرے نہ بھولا سونا تک پتہ ہی کوئی نہیں علی کون ہاں۔ بہو مہنگئی پیار علی مولا دا، گل یاد رکھی او مستا، ادی ادنا قیمت سولی ہے، اے پیار نہیں اتنا سستا، حق بول نہ پوندئی ہر جاتے، مصلحتاں دا شکار نہ تھی، حق بول نہ پوندئی ہر جاتے۔ دیکھے میرے پاس میرے دوست، حق بول نہ پوندئی ہر جاتے، تلوار ہووے یا تختہ، ہے سچا عشق تا نہ چھوڑی، میسم تا مار تا رستہ۔ میسم بھی علی دا شیعہ نا، جناب بھی علی دا شیعہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی امام دا پیار ماہ گئے سستا نہیں، علی علی کرنا ابو ذر غفاری مقبول باری تو پوچھ، جو علی دے سب تو بڑے دشمن امیر شام دے شہر علی دی شان دے قصیدے ابو ذر کی میں پڑھے جی؟ ذاکر آدر نہیں علی دے قصیدے پڑھدا تے کتنے پیسے گننا؟ مدہ 1000 گنسا ایک مجلس دا۔ ابو ذر کو پوچھ کتنی فیس گندا ہمیں؟ بالی دے دشمن دے شہر پڑھدا ہے، علل اعلان پڑھدا ہے، ڈنکے دی چوٹ پڑھدا ہے، جھکدا نہیں ڈردا نہیں پڑھدا ہے، علل اعلان آدا ہے علی دا منکر کافر۔ پوچھ فیس کتنی کی دی ابھی؟ حیران تھی نا جب میں کیا عرض کرا، ناراض نہ تھوائے، اب عمر بھی آخر ہے، نمازیں بھی ہیں آخر۔ میرے سامنے کئی ذاکر آئے تھے، کئی ٹر گئے، اس راہ میں لاکھوں ٹوٹے دل آئے اور آ کر چلے گئے۔ ایک حدیث اگلے دیہڑے میں بیٹا پڑھدا ہے، لکھی بھی ہے تو آپ کو بعد دسے سا۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ صلوات سے پڑھو، صلوات مل کے پڑھو۔ مولا علی دا ایک شیعہ حاضر ہویا، اس سلام عرض کیتا، حضرت نے سلام دا جواب دیتا، چپ بھائی جی میں ہوں او بھائی انہاں کو کچھ تو کہیں میرے کو کچھ نہ کہیں بانی بندے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی دا شیعہ مولا دی زندگی چ حاضر خدمت ہویا تے سلام عرض کی تو میرے امام نے جواب دیتا، عرض کریں دے مولا میں کو اللہ دی قسم میں کو تھوڑے نال بہت پیار ہے، اور ای واسطے کرے نا جو اللہ نے تہاڈی محبت واجب کیتی ہے، یا علی میں کو اللہ دی قسم میں تیرے نال بہت پیار ہے۔ کچھ رکھ رکھاؤ تو ہوندا ہے نا، میں کو کوئی آ کے نظر حسین بھائی تیرے نال بہت پیار ہے تو جناب میں اس قابل تو نہیں، جناب کی شفقت ہے ہوندا ہے نا۔ علی پیغمبر دے اخلاق کا مکمل نمونہ، نہ رکھ رکھاؤ کریں دے، نہ کچھ دے دے،
وہ آدھے میں پیار کریں دا اللہ دی قسم میں تے کو دوست رکھ دا علی فرمائندے نے اللہ دی قسم میں تے کو دشمن رکھ دا اور تیرے نال نفرت کرے نا اپنی شیعیت دا ذرا وزن کر گنائے اے ہن ہر آدمی واسطے فیصلہ آسان ہو ویسی دا اے واقعہ سنن دے بعد ہر شیعہ اپنی محبت کو ترازو سے وزن کر سکدے مولی کر سکدے ذاکری کر سکدے مولا میں حضور دا محب بڑی محبت ہے مولا میں حضور نال بہت پیار کریں دا میں کو اللہ دی قسم ہے علی فرمائے میں کو اللہ دی قسم میں تیرے نال نفرت کریں دا تے کو اپنا دشمن رکھ دا ڈر کیا دے مولا ان کیوں ارشاد فرمائے میں اذان پڑھ دیں تے اجرت گھن دیں اذان تے اجرت گنن والے کو تعالی رکھ دے دشمن کریں دے نفرت تے او دے پتر دے خون دے سودے کرن والے نال محبت کریں دے سچیں دا نہیں میں تو غور ہی نہیں کریں دا کیڑی آزاداری ودا کریں دے حسین دی اماں کولو تو پوچھے آتا ہے اس پتر تے کتنی محنت کی ہے کونے حسین دا سودا کرن والا پہلے حسین دی اماں کولو تو پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی سودے ہونے منڈیاں لگ دیا تجارت بن گئی ذکر حسین ذریعہ معاش بن گیا وہ یہ ذکر تا ذریعہ نجات آوی بیٹا کتنا دور چلا گئے اتنا دنیا کی محبت اندھا تھی گئے جو اپنی نجات والے ذکر کو ذریعہ معاش سمجھ بیٹھے لہو حسین کا بیچو نوائے زین کرام جناب فاطمہ زہرا کی بد دعا سے ڈرو بہو اوکھا پال ہے بس میں چند کلمات جڑے عرض کرنے ہم کر دیتے قدیم ذاکری دا ایک دوڑا چا سمجھو جو بی بی آلیہ جدہ پتر کو لوری دے دی ہے نا لوری جتیں دی ہے نا پینگے تو ایک دعا دے دی ہے کیڑی فرمے دی ہے بسم اللہ پی کھی رمڑی دا شالا ہووی قبت زیادی بسم اللہ پی کھی رمڑی دا شالا ہووی قبت زیادی ہر اوک مصیبت وچ بچڑا تو لاج رکھیں پیو مار ہر اوک مصیبت وچ بچڑا تو لاج رکھیں پیو مادی فرمیندی ہے دیکھ کے تیرے صبرہ کو بدی آکھے خلق خدا دی جڑے صبر حسین دکھیں دا ہے تاثیر اس ماں زہرا قربان اللہ تو کو سلامت رکھے بس دو یا ترائے دوڑے عرض کر کے دعا دینا یہ جڑا حسین نے امتحان دیتا ہے اے زہرا دے کھیر دا اثر ہے اے زہرا دی تربیت دا اثر ہے بس تی مقام میں 5-7 منٹی مجلس پڑھ لینا تے 5 گھنٹے ہی اگر کوئی آکھے تو پڑھ لینا وقت کی سکو قدر کرنی چاہیے اچھے خطیب ممبر تے آمنے چاہتے ممبر رسول دی سارے مل کے تطہیر کرو اے جنہ کو ضرورت کر سنگیں زہرا دے پتر دی مصیبت تے تو مہربانی کریں میں دعا دیواں سورا مضمون چھوڑ کے تم شروع کرا جو پا غم دا سرخ لباس نظر کیا کر پا غم دا سرخ لباس نظر آشور دا سورج لہ گئے یہ کو جتنا سوچے سو سائیں دے جتنا درد ہے داویں محرم دا سورج چڑھدا دیکھ دے نہ ہو ہر سال تا رہ دیو لاندا ہی دے دیو چڑھدا ہی دے دیو لیکن کربلا جی میں زینب تے کلثوم کو چڑھدا تے لاندا ڈٹھا ہاں نہ این کہیں نہیں ڈٹھا چڑھے لتھے کیویں چڑھے تے کیویں لتھے وہ بند پیار کرے نا جو سارا دی داویں محرم دا سورج کربلا دی پرہول وادی ظلم و تشدد دیکھدا رہے ہے
ضعیف مریندے دتے سونے سونے گبرو جوان گھوڑیاں تو لاندے دتے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا دی تتی ریت تے تڑپ دے دتے کوئی رعایت نہیں کی تھی اپنی منزلہ پورے اطمینان دے نال طے کرے داری طے تھی دیا رہی نہیں ڈرا نہیں گھبرایا کوئی رعایت نہیں کی تھی لیکن جدہ سید زادیاں دے خیمہ چ بھا لگی ہے نا اس ویلے شرما کے گہنا کے سرخ لباس پا کے دامی محرم دا سورج لہ گئے اگر کہیں دا دل نہ مندہ ہوئے جو سرخ لباس کڈن پایا میں آدھا 14 صدیاں لنگ گئیں آج ہی کو لاندہ دیکھ کوئی حسین دے خون دی سرخی والا لباس اس قدر پسند آیا جو آج ہی لاندہ ہے تو وہ لباس پا کے لاندہ پا غم دا سرخ لباس نظر عاشور دا سورج لہ گئے کل اجڑے شام غریباں کو کل اجڑے شام غریباں کو بھوک پیاس تے صدمے سہ گئے ایک جملہ ایسا ہی صاحبان اولاد بیٹھے ہو کل اجڑے شام غریباں کو بھوک پیاس تے صدمے سہ گئے کل ساری رات تبال پیاسے بالاں والا بیٹھے سن کل ساری رات تبال پیاسے آہے پانی منگدے رہ گئے ہن سامنے اجڑیاں ماواں دے چپ کر کے خاک سے میں قربان تھی پہنچ نہ میں کو صحیح کیا تکلیف ہے راحت تھی دیے میں کو راحت تھی دیے اللہ تو کو سلامت رکھے عرض کیتے پا غم دا سرخ لباس نظر عاشور دا سورج لہ گئے کل اجڑے شام غریباں کو بھوک پیاس دے صدمے سہ گئے کل ساری رات تبال پیاسے آہے پانی منگدے رہ گئے ہن سامنے اجڑیاں ماواں دے چپ کر کے خاک سے بہ گئے میں دامی دی رات مجلس پڑھتا ہوں نا فوق بلگرامی ذبن عظیم سے لکھتے جو دامی دی رات سکینہ خاتون نے بڑی کوشش کی تھی کہیں لے کہیں خیمے چ ویندی ہے کہیں لے کہیں خیمے چ تہاڈے گھر کوئی پانی ہوئے چاچے عباس دے خیمے چ گئی ہے چاچی اماں تہاڈے خیمے چ کوئی پانی ہوئے میری اماں علی اصغر دیاں نبضاں تے ہاتھ رکھی خیر مجلس لمبی نہ تھی وے چوتھا بسرا ذرا یاد ہے نا ساری رات تا پانی منگدے رہے ہن تے دامی دے ڈی کو ملا تہاں نے کوئی نہ کوئی ملا پانی کہیں پلایا ہے کوئی وطن مدینے چوں آئے ہن پلاون والے نہیں جڑے دامی رات تسے ہن او دامی دا ڈی تسے ہی رہے کہیں نہیں پلایا تے ہن وال چپ کر کے ماواں دے کولوں کیوں بیٹھے کیوں نہیں منگدے پانی غور نہیں فرمایا کل ساری رات تبال پیاسے آہے پانی منگدے رہ گئے ہن سامنے اجڑیاں ماواں دے چپ کر کے خاک تے بہ گئے اے ماواں دے سامنے کیوں چپ کیتی بیٹھے کیوں نہیں منگدے پانی اماں خطرے لگی ہاں کربلا دی خوفناک جنگ دی ڈرے ہوئے 3 دہاڑاں دے بھوکے تسے قریب المرگ بچے قریب المرگ یتیم بچے اپنی بیوہ ماواں دے سامنے ان بیٹھے ہن نہ کوئی بی بی وین کرے دیے نہ کوئی بچہ پانی منگ دے آہاں مک گئیاں نا ہنجو سک گئے ہیں پوچھ دے نو کیوں نہیں منگ دے رات تا منگ دے ہیں رات تک کئی خیمے چو آواز آندی آئی اماں پیاس کھا گئی ہے کئی خیمے چو آواز آندی آئی بابا کیا آج ہی پانی نہ مل سی سارے دین دے دسے ہون آسر دا ویل ہے عصر عاشور کو منگ دے کیوں نہیں سمجھی بیٹھن
سمجھی بیٹھے جو ہن منگنا مناسب نہیں، پلاون والے دیا باہاں تو کنارے تے کٹیاں گئیاں، ہن کون پلاوے کہ کو آکھو۔ ایک ڈوڑا سائیں لکھا ہے، مہربانی فرمائے جو اللہ تک اے جے عالم نصیب فرماوے جنہ دے دل وچ دردی ہے، جنہ دی آکھی حسین دے غم وچ وسدی ہے۔ ایک بند لکھا ہے، عرض کیتے بھلا کیویں بیٹھے، اے بیٹھیاں تو اجڑیاں ماں ہے، ریت دے ٹیلے دے نال چپ کر کے بے سہارا بے وارث، کوئی پرسان حال نہیں، چپ کر کے بیٹھے، کول بچے بیٹھے، کیوں نہیں منگدے پانے، کیویں بیٹھے؟ بند چرچ کیتے بے آس اداس تے جھل سے چہرے، بے آس اداس تے جھل سے چہرے، حالت خستہ بدنا دی، ان خوف تو اجڑے چپ بیٹھے، ان خوف تو اجڑے چپ بیٹھے، جیویں کھڑیے موت سراندی، کل رات تا پیاس تو کوک سنی دی، آہی درد بھری بالاندی، ہن غش کر گئے یا مر گئے ہیں، اج کوئی آواز نہیں آندی۔ بہت مہربانی، حوصلہ افزائی کا شکریہ، بس دو ڈوڑے دعا لے ختم کر۔ ایویں بیٹھے بیٹھے تاریخ تئی میں آتی ہے، اختر چنیوٹی نہیں تو ترجمہ ہی کیتا ہے، رلا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو، وہ شام جس کو غریبوں کی شام کہتے، رات لنگ گئی ہے، اے گزارن والیاں جانن جنہ وطن تو بہت دور جنگل وچ بھراواں دے بعد یاراں دی رات گزاری، رات دبے پاؤں ہولوں ہولوں لنگ گئی ہے، غریباں دی رات لنگھی ہے، اسیراں دا دین چڑھ پئے، قربان تھیواں لفظ سمجھائے محنتی آدمیاں محنت کریں نا، تسا جان دے ہو عزت دار مومن بیٹھے ہو، کئی شریف زادی دی رات تب بغیر چادر دے لنگ ویندی ہے، رات دا پردہ ہوتا ہے لگی بلا، کئی شریف زادی دی رات تب بغیر چادر دے لنگ ویندی ہے، جیوے جیوے یارہ محرم دے سورج دیاں کرنا نے کربلا دی ریت دے ذرہ کو منور کرنا شروع کیتا ہے، میری حسینی دے سر شرم تو جھک دے ہوئے تھے، چپ کر کے بیٹھی وارث کوئی نہیں، سراں تے چادراں کوئی نہیں، جدہ زوال دا ویلا ہوئے نا، میں مصائب بہت زیادہ احتیاط کرے نا، زوال دا وقت یہ ویلا سمجھو چاہو، اس کو چند منٹ پہلے سجاد فرمینن پھپھی اماں سوار تھیو، میری سین جو سامنے ڈٹھے تو اٹھ نظر آئے، فرمائی دیے اٹھ تو میں ڈٹھن پلان کوئی نہیں، مزید وضاحت نہ کرا، میری سین چڑھنا شروع کی تے، پہلے بھرا دیاں دھیاں کو چڑھائے، بھرجائیاں کو چڑھائے، بھیڑی کو چڑھائے، توجہ نہیں فرما رہے، جڑا مومن رومنا چاہے صرف دو تیاریاں یاد چا کرے، ایک مدینے دی 28 رجب دی، ایک 11 محرم دی تیاری یاد چا کرے، مدینے زینب کیویں چڑھی آئی، آج کیویں پہ چڑھ دی، سادہ رواج لاشاں دے پاسے دیکھ کے بی بی کوئی وین کیتا ہوئے، میرا دل داد فرمایا اسی ویر بھیڑی رول گئی نہیں، کیا دیئے سجاد میں تیری حالت کیا پئی دے دیا، تو مرن والے، امام آدھا اما مرن نہیں تا کیا کرنا، دیکھ نہ ظالمہ جڑی میرے پیو دی لاش دی حالت کر، میری سین فرمائی دی میرے بچڑائے مرن دی جا نہیں ہے، شکر دی جا ہے، صدقے صدقے میرا لال مرن دی جا نہیں، ایک شکر دی جا ہے، ایک وعدہ ہی جڑا تیرے بابے توڑ چڑھائے، دنیا دے فراؤن نہیں جان دے، تیرے پیو دی نگری کو رنگ لگ سے، میرا پتر حوصلہ کر رو نہیں،
تسلی دیتی بس بھئی ختم کرا ہوں بھرا دی لاش دے پاسے متوجہ تھئیے استاد العلماء تھائیں وین دو پڑھتے ہیں میں وہ وین پڑھا کے ڈوڑا ہی نہ پڑھتا دعا دے بھرا دی لاش دے پاسے متوجہ تھئیے پہلے تو دل میری سامنے پھر سجے پھر کھبے لگ دے بھرا لبدا نہیں پیا اگر یقین ہو ونجا تو اے جملہ نہ کہ ہاں آ انتل حسین اتنا درد بی بی دے سنائیں میں پنجابی ترجمہ بھی کیتا ہے دیکھ دیکھ کے حسین تو ہے مظلوم مسافر کربل دا ذرا دیکھنا ماشاءاللہ مومنین بیٹھے بلا بی بی دے وین دا ترجمہ ناچیز نے کس طرح کیتا ہے مظلوم مسافر کربل دا بھیڑی تو نکھڑا میں دے پیو سردار امام علی دے جگر دا ٹکڑا میری سین فرمے دیے میرا ویر پیاسا ترے دیندا کل عصر دا اجڑا توئے میں ملن آیا میں کو دستا صحیح خاتون دا بچڑا چکیاں پی پی کے پالن والی ماں دا پتر تو ہے اگر تو حسین تا آواز تا دے ہاں میں تا کیڑے ویلے دا ملن آئی کھڑی بس پہ ادا دارو ترے بہن میری سین کی تن پہلا ہی بہن حسین تو ہے دوجا بہن تو کل ہو کا ٹر رہا ہے تیرے بچے پوچھ دین پھپھی اماں ساڈا بابا کیڑے ٹر گئی ہے صدقے تھی میں کیڑا ڈر دینا جملہ کن ٹر گئے ساڈا بابا بی بی ادی دسیں دی رامیاں بڑے بچوں تہاڈا بابا پردیس ٹر گئے وت آتے آ جی پردیس گیا ہوئے ہاں کدی تے تیرے ولن دی امید ہوندی بیماروں میں آتے دا علاج کریں یا تیرے بچڑ دی امید ہوگی ہوں تو اس پاسے ٹر گئی ہیں بھیڑی دی امیدیں مک گئی ہیں تیسرا اور آخری بہن رو کے فرمے دیے ہوں جدا پک ہو گئے تو یا بھرا دی لاش یہ نظر لا کے آ دیے نہ جبی ہوا تیری اما بطول دے گھر نہ دیکھا تیرائے دی تتی رے تیراک دیئے کپڑے کہیں لائے نہیں انگلیاں کہیں کبھی علی اٹھی دیکھ دزائی بھیڑی ملنا یا گھڑی علی اللہ رحمت اللہ اللہم صلی